دوسرا ہم نے بات کی کہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ستاروں کے ذریعے کہ اس کی قسمت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، احوال کیا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ چہرے سے دیکھ کر کیا کسی انسان کے حال احوال کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ چہرہ جو ہے وہ انسان کی حقیقت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کا اثر اس کے اعضاء اور جوارح پر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر اس کا انسان کے چہرے پر ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ انسان نیک ہے یا بد ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی اپنی آنکھوں پہ پردہ نہ پڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے کی جو تصویر کشی فرمائی تو بتایا کہ لوگ جب اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو بڑے زبردست الفاظ انہوں نے وہاں پہ الفاظ میں فائزہ ہم قردۃ و خنازیر۔ اب یہ اچانک جو کیفیت نظر آئی ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو ان کو بندر اور سور نظر آئیں گے، چہرے کے اوپر ہی لکھا ہوگا نا کہ ان کے اعمال درست نہیں ہیں، تو چہرہ جو ہے وہ انسان کے اعمال کا عکاس ہوتا ہے، پوری طرح اس کی نقشہ اس کے اوپر بنا ہوتا ہے، تو اس کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ انہوں نے بیان کی صحابہ نے اپنی روایات میں کہ کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے اور وہ ان کے اندر ایک بشاشت اور روحانیت بھر جاتی تھی، اور جبکہ اس کے بالمقابل اگر ابو جہل کو دیکھیں تو وہ بھی اس چہرے کو دیکھتا تھا لیکن اس کے اوپر نہیں اثر ہوا۔ تو اس حوالے سے چہرے کا اثر ہے، لیکن دیکھنے والی کی نظر جو ہے وہ بھی وہاں پہ اس کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لیے جب اپنی تصویر بنائی تو اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ سچوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور جھوٹوں کے اور، تو بعض لوگوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت ودیت کی ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، تو جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت بیان عطا فرمائی ہے اور وہ بالکل خالی و ذہن ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یا کسی نیک کی بھی تصویر کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس حوالے سے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے آثار جو ہیں اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو ایک نیک انسان ہے، عبادت گزار انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور حاصل کیے ہوئے ہے، جو اس کی علامتیں اس کے چہرے پر جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بھی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یوں واضح طور پر نظر آتا تھا کہ یہ ان تمام انسانوں سے الگ ایک وجود ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا کہ حضور نے اپنا فوٹو بنوایا، حضور نے بھیجا کہ ہم نے یہ بنوایا ہے، اور حضور نے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ یورپ کے لوگ سنا ہے کہ اس معاملے میں جو ہے قیافہ شناسی میں بہت ماہر ہے، وہ دیکھ کر جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کوئی سعادت مند روح جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کو پہچان لے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے عام جو ہے محاوروں میں ہمیں ملتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ عشق الہی وسے منہ تے ولیاں اے نشانی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہ نشانی ہے کہ عشق الہی ان کے چہرے پر ظاہر و باہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے اسلامی اصول کی فلسفی میں حضور نے ذکر فرمایا کہ انسان کے باطن کا اس کے ظاہر پر یا اس کے ظاہر کا اس کے باطن پر اثر پڑتا ہے، تو انسان کی جو اندرونی کیفیات ہیں وہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ بھی نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں۔ اس لیے غذاؤں کے استعمال کے تعلق میں بھی حضور نے جو وہاں رہنمائی فرمائی اور جو اصولی ایک تعلیمات ہیں ان کا وہاں پر ذکر فرمایا کہ جو، اور یہ بڑی عام مشاہدے کی بات ہے، طبیعت کی تبدیلی جو ہے وہ بھی چہرے پہ فوراً اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو وہ بھی چہرے پہ اس کا اظہار ہوتا ہے، ناراضگی ہوئی ہے تو اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں بعض اوقات پتہ ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء چونکہ ان کا اندرونہ بہت صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے تو ان کے چہرے پر وہ تصویر جو ہے بڑی نمایاں طور پر نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ غالباً میرا خیال ہے
ترمذی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمائل کا ذکر ہے کہ حضور جب خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا تھا بشاشت سے. حضرت کعب بن مالک والا جو واقعہ ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا بخاری میں، جس میں تو جنگ تبوک میں انہیں سزا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ پیچھے چھوڑا، اور پھر جب ان کی معافی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس آیا تو حضور کا چہرہ یوں روشن تھا کہ چمک رہا تھا، جس طرح ایک 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ خوشی سے کہ حضور کے ایک پیارے صحابہ 3 صحابہ کو جو معافی ہوئی تھی. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کا اتنا اظہار ہوتا ہے، اور ولیوں کا جو چہرہ ہے وہ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، اور وہ روشنی جو ہے دراصل اسی کو دیکھ کر تو لوگوں نے یہ اندازہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کس قدر خوبصورت اور پاکیزہ ہوگا کہ جہاں اس کے بندوں نے جو حصہ لیا اس سے ان کا چہرہ ہر وقت اس طرح منور رہتا ہے، اور نور کی شعائیں ان سے جو ہے وہ پھیلتی ہیں جن سے دنیا ساری روشنی حاصل کرتی ہے. تو کیوں نہ انسان اس منبع کی طرف کوشش کرے اور جو بنیادی ماخذ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اصل جو مراد ہے ان سب علموں سے، ان سب امور سے، وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.